نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ مبارک اس عظیم بابرکت دن اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. آج کی ہماری اس نشست کا جو موضوع اور مضمون ہے وہ جو گفتگو کی سیریز ہم نے شروع کی تھی علامات قیامت اور علامات فتن کے حوالے سے، اس میں ابتداءً جہاں ہم نے عقیدہ آخرت کے حوالے سے بات کی کہ ہمارے دین اور عقیدہ میں آخرت اور قیامت کے آنے کا کیا تصور اور معنی ہے اور عقیدہ میں اس کی حیثیت کیا ہے، جس پہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جو ہمارے ارکان ایمان ہیں 5 یا بعض اوقات ہم ان کو 6 بھی کہتے ہیں، ان ارکان ایمان میں سے ایک رکن کا نام ایمان بالآخرت ہے. اور اگر ہم ایمان بالآخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو ہم کاملاً دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. تو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آخرت پر، قیامت پر، اس کے ظہور پر، اس کے قائم ہونے پر ایمان اور یقین رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے. یہ ارکان ایمان میں سے ہے. پھر اس کے بعد ہم نے گفتگو کی تھی علامات قیامت کے حوالے سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کا ذکر اپنی احادیث مبارکہ میں کیا ہے، اور میں اسی حدیث مبارکہ کو دہرا دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں. اور جب یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنی پچھلی گفتگو کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. ان میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والے دور اور آنے والے وقت کے حالات کو کاملاً بیان فرمایا، اور ایک ایک واقعہ کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں موجود ہے، جس میں سے چیدہ کا ذکر ہم نے کیا کہ علامات قیامت میں سے پہلی علامت کا ذکر جس کا حضور نے اپنی حدیث مبارکہ میں کیا. حضور نے فرمایا خود میرا اس دنیا میں آنا اور ظاہری طور پر اس دنیا سے وصال فرما جانا یہ قیامت کی پہلی نشانیوں میں سے ہے. انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت وہ یوں آنے والے ہیں. یعنی اب قیامت کے آنے میں کوئی زیادہ تاخیر نہیں ہے. اس سے پہلے یہ تھا کہ جب تک نبی آخر زمان نہیں آتے، آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا دنیا میں ظہور نہیں ہوگا، آپ کی آمد دنیا میں نہیں ہوگی، تب تک قیامت نہیں آ سکتی. تو اب جب آپ اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما ہو چکی اور آپ کے بعد آپ کی اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب قیامت میں تاخیر نہیں ہے. پھر اس کے بعد مختلف آنے والے وقتوں کے جو حالات تھے ان کا حضور نے خود تذکرہ فرمایا کہ میرے بعد کیا کیا ہوگا. جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر حضور نے فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ یہ فتنوں کے سامنے ایک دروازہ ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دروازہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس دروازے کو توڑا جائے گا. معنی یہ تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا، اور فرمایا کہ ان کی شہادت کے بعد
پھر اس امت پر فتنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ذکر کو سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا اور فرمایا کہ اے عثمان، ایک وقت ایسا آئے گا تجھ پر کہ یہ لوگ تجھ سے تیرا خرقہ یعنی خلافت چھیننا چاہیں گے، تیری قمیص اتارنا چاہیں گے، تو تم نے وہ قمیص نہیں اتارنی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اے عثمان کی شہادت کے بعد فتنوں کا وہ باب کھلے گا کہ جو صبح قیامت تک دوبارہ بند نہیں ہوگا، جس کا پھر ہم نے ذکر کیا سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا دور مبارک پھر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ویسا نہیں تھا جیسے آپ سے پہلے خلفاء کا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا عمر فاروق کا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بلکہ آپ نے 4.5 یا 5 سال تک جتنا عرصہ آپ خلافت پر متمکن رہے، مسند خلافت پر، تو آپ گھوڑے کی زین پر بیٹھے رہے، یعنی آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور اپنا دارالحکومت دارالخلافہ کوفہ میں شفٹ کرنا پڑا، اس وجہ سے کہ اس دور کے اندر اتنی کثیر تعداد میں فتنے پیدا ہوئے، ان کو بغاوتیں ہوئی اور ان کو ختم کرنے کے لیے آپ نکلے۔ پھر اسی میں حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں ہی ایک فتنہ جس کا ذکر احادیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ تھا فتنہ خوارج، یعنی وہ لوگ جو ظاہری طور پر تو دین کا نام لینے والے تھے بڑی کثرت کے ساتھ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن بہت اچھا پڑھیں گے، بڑی اچھی گفتگو کرنے والے ہوں گے، لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور حضور مولا کائنات کو پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارا ان سے مقابلہ ہونے والا ہے۔ پھر ان میں سے ایک شخص تھا جس کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نشانی بیان فرمائی کہ اس کے جسم کے اوپر فلاں پھوڑا فلاں داغ ہوگا، جو پھر جب خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی، جنگ نہروان حضور مولا کائنات کی، اس میں جب وہ لوگ خارجی مارے گئے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جا جا کے ایک ایک لاش کو ٹٹول کر دیکھتے، اور ان میں ہمیں جب وہ شخص نظر آ گیا جس کا ذکر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا کہ ہم حضور مولا کائنات کی طرف سے جنگ کر رہے تھے، ہم حق پر تھے اور یہ خارجی حق پر نہیں تھے، بلکہ یہ باغی تھے اور خارجی گروہ تھا۔ پھر اس کے بعد علامات فتن میں ہی اور علامات قیامت میں ہی جس کا تذکرہ کتب کے اندر آتا ہے وہ واقعہ کربلا کا ذکر ہے، جس کا بھی تفصیل ہم نے ذکر محرم الحرام میں کیا، اس کا تاریخی پس منظر، اس کا سیاسی پس منظر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا تذکرے کا پایا جانا، آپ کی شہادت کی جگہ کا پایا جانا، اس دور کا تذکرہ فرمانا، اس شخص کا ذکر فرمانا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو گویا وہ محرم الحرام کی بھی ہماری گفتگو تھی، وہ بھی اسی سیریز کا حصہ تھی، وہ اسی سے ملحقہ تھی۔ آج ہم اس سے آگے اپنی گفتگو کو لے کر چلتے ہیں، اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اسی قیامت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یہ سورہ النجم کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ازفت الازفہ، اور آنے والی قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی، اور فرمایا لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اسے کوئی ظاہر اور قائم کرنے والا نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روح سے، اور اب میں اس کے ساتھ متصل دوسری حدیث مبارکہ کر دیتا ہوں کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ علامات فتن اور قیامت کو بیان کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور ایک روز اپنے ممبر پر کھڑے ہوئے اور حضور نے آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کے سارے احوال کو بیان کیا، یہاں تک کہ حضور نے جہنمیوں کے جہنم میں چلے جانے اور جنتیوں کے جنت میں جانے کو بھی بیان فرمایا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جس کو جتنا یاد رہا، اور جس کو اس دن میں سے جتنا یاد رہا، وہی ہم میں سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس علم کو یاد رکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہو چکا تھا، جو ہو رہا ہے اور جو آنے والے دور میں ہونے والا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بیان فرما دیا۔
اس میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کو بیان کی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہے تو میں اس کو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے جنگ کا ذکر فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ تم بار بار ان سے لڑو گے، مخالف فوج سے، دشمن کے ساتھ لڑو گے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ کسی بھی ایک جماعت کو فتح نصیب نہیں ہوگی۔ 3 بار حضور نے فرمایا کہ وہ تازہ دم لشکر بھیجیں گے جو موت کی تمنا، شہادت کی تمنا رکھتے ہوں گے، موت پر بیعت کرنے والے ہوں گے، وہ جا کر لڑیں گے۔ یہ معنی یہ ہے موت کی بیعت کا اور شہادت کی تمنا کا کہ وہ لوگ جو پختہ ارادے والے ہوں گے، ڈرنے جھکنے والے نہیں ہوں گے، وہ دشمن کے ساتھ لڑنے بھڑنے والے لوگ ہوں گے، یعنی ان کا عزم، ان کا ارادہ، ان کی جرأت، ان کی بہادری وہ اس قدر پختہ ہوگی۔ لیکن مخالف صف پر ایک بہت بڑی فوج ہوگی دشمنوں کی، کافروں کی، تو فرمایا جب ان کا مقابلہ ہوگا تو کسی بھی ایک جماعت کو فتح نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ لوگ قتل ہو جائیں گے، مار دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ اتنی تعداد میں قتل ہوں گے کہ ان کے بچے بھی قتل ہو جائیں گے، والدین بھی قتل ہو جائیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ پھر ایک جماعت جائے گی ان کے مقابلے کے لیے، دشمنوں اور کافروں کے مقابلے کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے وہاں ارشاد فرمایا کہ میں اس جماعت کی اور وہ جو لشکر والے ہوں گے، وہ جو مجاہدین ہوں گے، میں ان کی سواریوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، جس سے میں نے عرض کرتے ہوئے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارا ذکر آقا علیہ السلام کی احادیث میں موجود ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کو آقا علیہ السلام ہمارے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کہاں پر رہتے ہیں اور کن سواریوں میں یہ سفر کرتے ہیں، اور سفر کرتے ہوئے یہ مسجدوں کی طرف جاتے ہیں اور نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ جو ایک دور ختم ہوا سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر، تو اس کے بعد اب یہ جو بنو امیہ کی حکومت رہی 90 برس تک، 40 ہجری سے لے کر اور 130 ہجری تک 90 سال جو بنو امیہ نے حکومت کی، اس کا ذکر بھی آقا علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ حضور کے احادیث میں موجود رہا۔ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ بنو ثقیف اور بنو امیہ یہ لوگ سب سے زیادہ بغض رکھنے والے لوگ ہوں گے۔ اور پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنو امیہ کے بارے میں، حضور نے فرمایا جب ان کے 40 مرد ہو جائیں تو وہ اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا لیں گے اور اللہ کے مال کو ناحق طریقے کے ساتھ اس کو خرچ کریں گے اور کتاب اللہ کو مال جمع کرنے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ یہ جو 90 سال کی بنو امیہ کی حکومت رہی۔ پھر ان میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مروان، جس سے پھر آگے پوری یزید کے بعد جو آگے بنو امیہ کا سلسلہ حکومت چلا ہے وہ مروان کی اولاد چلی۔ مروان حکم کا بیٹا تھا، یہ ایک شخص تھا بنو امیہ میں سے۔ آقا علیہ السلام کے دور میں اس نے اسلام قبول کیا ظاہری طور پر، لیکن یہ بے ایمان اندر سے پورا منافق تھا۔ یہ کرتا یہ تھا کہ اپنی جب مجلسوں میں بیٹھتا تنہائی میں تو وہاں آقا علیہ السلام کا معاذ اللہ کی مذاق اڑایا کرتا حضور کا، استغفر اللہ۔ آقا علیہ السلام نے اس پر خود لعنت فرمائی، اس پر لعنت فرمائی اور اس کے سامنے بھی اس پر لعنت فرمائی حضور نے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے اپنے دور میں ہی اس کو مدینہ سے نکال دیا اور مدینہ بدر کر دیا۔ ایک موقع تھا کہ مروان یہ کیونکہ پھر ان کی حکومت تھی بنو امیہ کی، یہ مسجد نبوی میں گالیاں، اس نے امام علی مقام سیدنا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو یہ برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا، آپ کے والد گرامی کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ جب یہ کہہ رہا تھا تو سیدنا امام حسن علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ اے بدبخت، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے انہوں نے تجھ پر اس وقت لعنت کی ہے جب تو ابھی اپنے باپ کی پشت میں سے تھا، یعنی یہ ابھی مروان پیدا نہیں ہوا تھا، فرمایا حضور نے اس وقت بھی تجھ پر لعنت کی ہے۔ اور یہ مروان بدبخت
یہ پورا بنو امیہ کے دور میں کلچر رہا کہ جو شخص بھی آقا علیہ السلام کی اہل بیت کا نام لے، ان کا ذکر کرے، حضور مولا کائنات کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، اس شخص کو مار دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا۔ یہاں تک کہ یزید کا اپنا بیٹا معاویہ بن یزید، وہ جب یزید کے مرنے کے بعد تخت پر بیٹھا، اس نے بڑا طویل خطبہ دیا اور خطاب کیا۔ اس خطاب اور خطبہ کے اندر میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ یہ جو میرے باپ دادا نے جو کچھ کیا ہے یہاں پر، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، میں اس کو آگے لے کر چلنے والا نہیں ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت کا قتل عام کرنا اور ان کا خون بہانا، اس نے کہا میں ایسے تخت پر کبھی نہیں بیٹھوں گا جس تخت کی جڑوں میں آقا علیہ السلام کی اہل بیت کا خون ہو۔ جب وہ نیچے اترا، خود اس کی ماں نے اس پر لعنت کی اور کہا کہ کاش تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ اس نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا میری بھی یہی خواہش ہے کہ اگر ہمارے حالات یہ ہیں تو کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ جو معاملہ رہا، حضور مولا کائنات، میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اگر آپ کتابوں کو کھنگالیں گے تو علی نام رکھنے پر پابندی تھی۔ آپ کو یہ نام بڑی کثرت کے ساتھ نہیں ملے گا، علی نام رکھنے پر پابندی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے تینوں شہزادوں کا نام علی رکھا ہے۔ آپ کے ہر بیٹے کا نام علی ہے، وہ ان کی ترتیب کے حساب سے، پھر ہم ان کو علی اکبر کہتے ہیں، علی اوسط کہتے ہیں، علی اصغر کہتے ہیں، یعنی علی اکبر جو سب سے بڑے علی ہیں، پھر علی اوسط جو درمیانے ہیں، پھر علی اصغر جو سب سے چھوٹے ہیں، علی اوسط جن کا نام امام زین العابدین ہے۔ یہ حالات تھے، بلکہ مروان نے پھر یہاں تک کیا کہ یہ جب خطبہ دیا کرتا تھا جمعہ کا یا عید کا، تو اس خطبہ کے اندر انہوں نے رواج بنا لیا تھا کہ یہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت کو برا بھلا کہتے، گالیاں دیتے۔ وہ جو میں نے ذکر کیا کہ یہ جو حالات خراب تھے، جب معاویہ نے یہ خطاب کیا تو ان لوگوں نے، مروان اور اس کی فیملی نے، اس کے استاد کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو استاد ہے اس نے اس کو سارا سبق پڑھایا اور آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت پڑھائی اور سکھائی ہے۔ انہوں نے اس کو زد و کوب کیا، یہاں تک کہ جو مولا امام زین العابدین کے شہزادے ہیں، امام زید یا حضور مولا کائنات کے شہزادے ہیں، مجھے تھوڑا سا مغالطہ یہاں پر لگ رہا ہے، ان کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد بعض روایات میں ہے کہ 6 ماہ تک اور بعض روایات میں ہے کہ 4 سال تک ان کی لاش کو لٹکا دیا اور پرندے آ کر کے ان کا گوشت کھاتے رہے اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے غیرت کھائی اور غیرت کھا کے اس نے ان ہڈیوں کو دفن کر دیا، جس نے دفن کیا اور اس شخص کو بھی بعد میں قتل کر دیا اور بعد میں دوبارہ اس قبر کو کھود دیا گیا۔ یہ وہ بنو امیہ کے حالات تھے جس کا ذکر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ یہ مغبون ترین لوگ ہیں، مغبون ترین لوگ، یعنی جن پر غضب کیا گیا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں سیدنا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کو سیاستہ میں اس کو روایت کیا گیا ہے، اور یہ روایت اس موقع پہ امام حسن نے بیان کی جب آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی، تو کچھ لوگوں نے جو آپ کے ہی لشکر میں تھے تو آپ کو برا بھلا کہا، تو امام حسن علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا جب آقا علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے، حضور کے چہرہ پر پریشانی تھی، حضور غمزدہ تھے، پریشان تھے، اور وجہ یہ پوچھی گئی تو حضور نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بنو امیہ کے لوگ وہ بندروں کی طرح میرے منبر پر اچھل کود کر رہے ہیں، اس چیز نے مجھے مغموم کر دیا ہے۔ جب حضور غمزدہ ہوئے، امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں اس موقع پر اللہ رب العزت نے انا اعطیناک الکوثر نازل فرمایا کہ محبوب آپ غم نہ کریں، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری اسی روایت کا دوسرا حصہ فرمایا کہ یہ جو سورہ القدر کے اندر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے،
فرمایا اس کی بھی تفسیر یہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی اہل بیت ہے اس کی ایک رات کی عبادت بنو امیہ کے 90 سال کا دور حکومت کے یہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے. اس وجہ سے مفسرین کرام نے اس کو بیان کیا تفسیر قرطبی میں، تفسیر رازی کے اندر، اور محدثین نے اس کو بھی تفسیر بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کی 90 سال کی حکومت کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے وہ 1000 مہینے بنتے ہیں، نہ اس سے کچھ کم نہ اس سے کچھ زیادہ. تو یہ جو فرمایا کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ اہل بیت کی ایک رات 9 محرم الحرام کی رات ہے، اور ادھر بنو امیہ کی وہ 90 سال کی حکومت ہے. وہ 9 اور 10 کی جو درمیانی رات جو مہلت مانگی سیدنا امام حسین علیہ السلام نے، اور فرمایا کہ ہم اللہ کی عبادت آج کی رات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک رات کی مہلت ہوگا کہ ہم آج کی رات اللہ کے حضور پیش ہو سکیں. وہ ایک رات کی عبادت آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی، اور دوسری طرف وہ 1000 مہینے کی بنو امیہ کی حکومت ہے. اس کے اندر پھر بے شمار پہ میں نے عرض کیا کہ فتنے تھے. یہی وجہ تھی کہ یہ جو سادات کرام ہیں، جو اہل بیت ہیں، انہوں نے پھر کثرت کے ساتھ ہجرت کی. یہ پھر مختلف شہروں کی طرف نکلتے چلے گئے. آپ دیکھیں کہ ان کا اصل وطن اور مسکن یہ مدینہ تھا. یہ آقا علیہ السلام کے شہر مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے. امام حسن علیہ السلام کی تدفین تو مدینہ میں ہوئی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام سے لے کر اور امام جعفر صادق علیہ السلام تک یہ 3 شخصیات ہیں. درمیان میں امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ شخصیات مدینہ جنت البقیع میں دفن ہوئی، لیکن امام جعفر صادق کے بعد کوئی ایک بھی اہل بیت کا فرد وہ مدینہ میں دفن نہیں ہوا. امام موسیٰ کاظم بغداد کاظمین میں ان کا مزار ہے. پھر اسی طرح آگے پھر ان کی اولاد ہے جتنی بھی، امام محمد تقی ہوں، امام نقی ہوں، امام حسن عسکری ہوں، یہ سب امام علی رضا ہوں، وہ ایران میں مشہد میں ان کا مزار ہے. پھر یہ آقا علیہ السلام کی اولاد اس طرح پہ انہوں نے سفر کیا اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے. اور یہ وہ فیض تھا انا اعطیناک الکوثر کا کہ ہم سے تم نے ظاہری حکومت چھین لی ہے، لیکن آج پوری دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر سادات نہ ہو. آقا علیہ السلام کے شہزادے حضور کی اولاد پاک موجود ہیں. ہر محلے ہر بستی کے اندر جہاں انسان بستے ہیں، مسلمان بستے ہیں، وہاں آقا علیہ السلام کے اہل بیت کا فیض موجود ہے. میں آپ کو ایک عجیب بات عرض کرتا ہوں. میرا تعلق اٹک سے ہے. وہاں دریائے سندھ کے کنارے ایک بہت چھوٹا سا گاؤں ہے، وہ آج بھی کچا گاؤں ہے، وہاں پختہ مکانات نہیں ہیں. اور جس جگہ کا میں ذکر کر رہا ہوں وہاں پر تو سرے سے آبادی ہی نہیں ہے. وہاں 2 بزرگوں کا مزارات ہیں بالکل دریائے سندھ کے کنارے پر. اور آپ کو میں یہ بات عرض کروں کہ ان کے مزارات یعنی ان کی آمد کب کی ہے، ان کی آمد کی تاریخ یعنی ان کا یوم وصال جو وہاں پر لکھا ہوا ہے، سن وصال، وہ 489 ہجری لکھا ہوا ہے، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ آپ تصور کریں کہ انہوں نے کہاں کہاں تک کا سفر کیا ہے اور کس کس بستی کس کس علاقے تک پہنچے ہیں جہاں تک آج بھی آبادیاں موجود نہیں ہیں. وہاں جا کر یہ آباد ہوئے. اس کے 2 مقاصد تھے جو میں نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے. ایک یہ ظلم اور جبر تھا جو بنو امیہ نے بھی کیا اور پھر بعد میں بنو عباس نے بھی کیا. جو بنو عباس کا جب دور حکومت رہا 600 سال جب ان کے رہے تو انہوں نے بھی یہ ظلم کیا. تو ان کے دور میں تو کثرت کے ساتھ ان سادات نے پھر ہجرت کی، وہ تو بالکل بدبختی پر اتر آئے. اور دوسری وجہ وہ آقا علیہ السلام کے دین کی تعلیم اور ترویج تھی. اس کی خاطر انہوں نے طویل سفر کیا اور دنیا تک علم کا، امن کا اور محبت کا پیغام پہنچایا ہے. خود حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا بھی اگر ہم تذکرہ کرتے ہیں تو حضور داتا صاحب افغانستان سے تشریف لائے. یہاں لاہور میں حجویر شہر ہے جو غزنی کا ایک چھوٹا سا دیہات ہے. تو آپ تصور کریں کہ یہ اس دور میں فارس کا حصہ تھا، آج سے 1000 سال پہلے. تو یہ وہاں سے وہاں تک پہنچے اور پھر وہاں سے سفر کر کے یہاں ہندوستان میں تشریف لائے.
حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی سادات میں سے، وہی سنجر ایران سے سفر کر کے یہاں تک پہنچے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے ذکر کیا، وہ بھی فارس ایران سے بغداد علم کے حصول کے لیے پھر وہاں ساری زندگی رہے اور وہاں آپ نے علم کا فیض تقسیم کیا ہے۔ تو یہ سادات کرام اس طرح یہاں سے انہوں نے ہجرت کی۔ اس کے اوپر پھر بڑی تفصیل سے آقا علیہ السلام کی احادیث ہیں کہ آقا علیہ السلام نے بنو امیہ کے حوالے سے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بنو عباس آئے تو بنو عباس کا بھی پھر یہی معاملہ رہا کہ بنو عباس نے بھی بڑی کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں بھی فرمایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضور ظاہری طور پر حالات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب بنو عباس کی حکومت آئے تو فرمایا ان کے جھنڈے جب خراسان سے نکلیں گے تو ان کے جھنڈوں کے سائے سے بچ کر رہنا، اس لیے فرمایا کہ ان کا پہلا شخص بھی وہ ظالم ہوگا اور عذاب والا ہوگا، اور ان کا آخری شخص بھی ظالم ہوگا اور عذاب والا ہوگا، ان کے فتنوں سے خود کو بچا کر کے رکھنا۔ تو جب ابو منصور اس نے بنو امیہ کی حکومت ختم کی تو وہ تو انتہائی سفاک آدمی تھا، اس نے تو کپڑے کھدوا کر بھی ان کو بھی ہڈیوں کو بھی آگ لگوائی ہے، وہ اس قدر سفاک ظالم شخص تھا ابو منصور۔ اور یہ وہی بدبخت تھا کہ جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زندان میں قید میں ڈالا جہاں آپ کا وصال ہوا، اور یہ وہی بدبخت تھا جس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جیل میں ڈالا، اس وجہ سے کہ آپ نے حضرت حسن زکیہ کی بیعت کی اور آپ نے کہا میں تیری بیعت نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہلے پلان بنایا آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ مل کر کے ہم آپ کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، یعنی ان کے ساتھ معاہدہ کر کے نکلے اور بنو امیہ کے خلاف نکلے، اور جب بنو امیہ ختم ہو گئے تو یہ خود حکومت پر بیٹھے اور انہوں نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت پر ظلم شروع کر دیا۔ بنو عباس نے، ان کا بھی ذکر حضور نے فرمایا کہ یہ سفاک ظالم لوگ ہوں گے، حضور نے فرمایا کہ ان کی شر سے خود کو بچا کر کے رکھنا۔ پھر علماء نے لکھا کہ ان کے دور کے اندر کیا کیا پھر فتنے پیدا ہوئے، معتزلہ کا فتنہ ان کے دور میں پیدا ہوا، خلق قرآن کا فتنہ ان کے دور میں پیدا ہوا، امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت کو قید میں انہوں نے ڈالا اور خلق قرآن کے مسئلے کے اوپر ان کے ساتھ جھگڑا کیا، اور اس طرح کی کئی فتنے پھر ان کے دور کے اندر پیدا ہوتے چلے گئے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت کے علماء حق کو پیدا کرتا رہا جو ان کی سرکوبی کرتے اور ان کے خلاف نکلتے رہے۔ پھر اس دوران اور بہت سارے ادوار آئے جن میں بنو فاطمہ بھی تھے، علوی بھی تھے، ان کی کچھ جگہوں کے اوپر حکومتیں رہیں، جیسے مصر کے اندر ان کی حکومت رہی، ان کا ایک الگ پھر ان کی تاریخ اور ہسٹری ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے جس کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا وہ حضور نے فرمایا ترک قوم کا ذکر کیا حضور نے اپنی احادیث کے اندر، یہ بخاری شریف، مسلم شریف اور صحاح ستہ کی کتب کے اندر کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہے، کثرت کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمہاری جنگ ایک ایسی قوم سے نہ ہو جائے جن کے ناک پچکے ہوئے ہوں گے اور وہ بالوں والے جوتے پہنیں گے، ان کے بال ہوں گے، حضور ان کے پورا خط و خال ان کا بیان کرنا، کیونکہ آقا علیہ السلام اپنی چشمان مقدس کے سامنے ان کا منظر دیکھ رہے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ تاتاری، یہ جو چین سے پیچھے منگول ہے وہاں سے جو فتنہ تاتار نکلا، کہ اس قوم کا ذکر آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی ناک چپٹی ہوئی ہوگی، قد ان کا چھوٹا ہوگا، اور وہ بالوں والے جوتے پہنیں گے، یعنی وہ جانوروں کی کھال والے وہ جوتے پہنتے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ وہ بڑے سفاک ہوں گے اور وہ نکلیں گے اور تمہاری ان کے ساتھ جنگ ہوگی اور وہ بڑی کثیر تعداد میں تمہارا قتل عام کریں گے۔ تو یہ فتنہ تاتار جب یہی بنو عباس کی حکومت چل رہی تھی اور ان کا آخری حکمران تھا، اس دور کے اندر یہ ترک نکلے، ان کا آغاز ہوا۔ اس دور کے اندر حالات مسلمانوں کے یہ ہو چکے تھے کہ بنو عباس کی حکومت یہ صرف بغداد اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر تھی۔ مصر میں ایک اور حکومت چل رہی تھی، ادھر وہاں پر صلاح الدین ایوبی کی نسل میں سے وہ ایک حکومت وہاں چل رہی تھی۔ ادھر ایران اور فارس کے اندر سلجوقوں کی حکومت چل رہی تھی۔ بنو عباس نے خود پہلے
انہوں نے سلجوقوں پر حملے کیے، ان کے ساتھ جنگیں کی، پھر انہوں نے سلجوقوں کے انہی تاتاریوں کے ساتھ مل کر سلجوقوں کے خلاف جنگ کرنے کی کوشش کی اور ان کے بندوں کو قتل کیا۔ یہ بیسیکلی جو تاتاری ہیں یہ اصل میں ترک نسل ہے، ترک نسل کے ہیں، ان کا ترک قبیلہ ہے۔ یہ جو آپ نے ترکی کے ڈرامے دیکھے ہوں گے اگر پرتغال وغیرہ، تو خود یہ بھی ایک ترک قبیلہ ہے۔ ترک بیسیکلی ایک بہت بڑا ایک قبیلہ ہے جس کی آگے پہ بہت ساری شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ وہ ہے جو اس موجودہ آپ کو ترکی میں آباد نظر آتی ہے، جو خود کو ترکی کہلواتے ہیں۔ ایک یہ ہے، ایک قبیلہ وہ ہے جو خود منگول ہیں، یہ بھی اصل میں ترک تھے۔ اور آپ کو ایک اور اگلی بات عرض کروں کہ یہ جو افغانستان سے جتنے بادشاہ یہاں پر ہندوستان پہ حکومت کرتے رہے، ان میں چاہے غزنوی ہو، چاہے ابدالی ہو، یہ جتنی بھی یہ ڈائنسٹیز آئی ہیں، یہ بھی اصل کے اندر یہ بھی ترک قومیں ہیں، ان کا بھی قبیلہ ترک ہے اصل کے اندر۔ تو یہ وہ قومیں تھی جو ترک قبیلہ تھا، جو منگولیا کے اندر آج کل موجودہ اس کا نام منگولیا ہے، صحرائے گوبی یہ چین کے پچھلی طرف ہے، وہ بہت ٹھنڈا علاقہ ہے۔ یہ وہاں کے رہنے والے لوگ، وہاں پر خوراک کی کمی، اس کی وجہ سے ان کو جو کچھ ملتا یہ اسی کو کھا پی کے اپنا گزارا کرنے والے لوگ تھے، لیکن فطرتاً یہ شدید ظالم و سفاک لوگ تھے۔ جب بنو عباس کا میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے وہ ظلم کیا، ان کے بندے مارے، تو پھر انہوں نے بغداد کے اوپر حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو یہاں مسلمانوں کے 3 گروہ بنے، ان میں سے ایک گروہ انہوں نے سوچا کہ ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ پھر ایک خود جو خلیفہ معتصم باللہ تھا، یہ وہ تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش کی کہ تم ہمارے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، تم ہمیں پناہ دے دو، امان دے دو۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ ہوا یہ کہ وہ لوگ جو جنگلوں کی طرف نکل گئے، ان کو بھی تاتاریوں نے بالکل ان کا بھی صفایا کر دیا، ان کو تروتیق کر دیا، ان کا قتل عام کیا۔ انہوں نے نہ بچے دیکھے، نہ عورتیں دیکھی، نہ مرد دیکھے، نہ بوڑھے دیکھے، ہر شخص کو انہوں نے تروتیق کیا۔ پھر اسی طرح یہ جو معتصم باللہ جو خود خلیفہ تھا، جس نے ان کے ساتھ معاہدہ اور مذاکرات کرنے کی کوشش کی، خود اس کو بھی انہوں نے تاتاریوں نے قتل کیا۔ اور اس کو قتل اس طرح کیا کہ اس کے جو اپنا بڑا عالی شان شاہی قالین تھا اس کے دربار میں بچھا ہوا، اس قالین میں اس کو لپیٹ دیا، اور لپیٹنے کے بعد اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے۔ اس طرح اس معتصم باللہ جو خلیفہ تھا، بنو عباس کا آخری خلیفہ، اس کو تاتاریوں نے قتل کیا اور ختم کیا۔ اور تیسرا گروہ جنہوں نے جہاد کیا ان کے ساتھ تاتاریوں کے خلاف، وہ لوگ بھی لڑتے رہے لیکن بالآخر وہ بھی شہید ہوئے۔ تاتاریوں نے بغداد کے اندر اتنا قتل عام کیا، اتنا قتل عام کیا کہ روایات میں ہے کہ 40 دن تک دریائے دجلہ اور دریائے فرات کا پانی سرخ ہو کر بہتا رہا، اور انہوں نے کھوپڑیوں کے انبار لگا دیے، کھوپڑیوں کے انبار۔ پھر مسلمانوں کا جو ذخیرہ علم تھا، جو بغداد کے اندر بڑی کثیر تعداد میں پایا جاتا تھا، اور بغداد علم کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا، وہاں پر بڑی کثیر تعداد میں کتب تھی، تو مسلمانوں کی وہ بڑی بڑی لائبریریز اور کتب کو ختم کیا اور ان کو بھی دریا گرد کر دیا۔ 1 ہفتے تک دریا کا پانی سیاہ بہتا رہا، اس وجہ سے کہ بڑی کثیر تعداد میں کتب کو دریا کے اندر پھینکا گیا اور جلایا گیا۔ یہ تاتاری، اس کا ذکر میں نے عرض کیا کہ بڑی کثرت کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس قوم کے ساتھ نہ لڑ لو جن کے چہرے تہ بتہ کھال کی طرح ڈھال ہوں گے۔ پھر جب یہ تاتاریوں کا فتنہ ایک طرف جاری تھا تو ایک اور علامت جس کا ذکر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ ایک آگ ہے جو حجاز سے اٹھنے اور نکلنے والی آگ ہے، جس کا ذکر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ ارض حجاز میں سے ایک آگ روشن ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی، وہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک آگ نکلے گی جس سے بصرہ یعنی شام کا جو شہر ہے حوران، وہاں کے اونٹوں کی گردنیں بھی روشن ہو جائیں گی۔
اس کا ذکر آقا علیہ السلام نے کیا. پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کاش مجھے علم ہو کہ یمن کے جبل البراق سے آگ کب نکلے گی جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں اس طرح روشن ہو جائیں گی جس طرح دن کی روشنی ہو. یہ 654 ہجری کے اندر 654 ہجری میں آج سے تقریباً 800 سال پہلے کی بات ہے کہ اس کا ذکر موجود ہے کتب کے اندر کہ یہ ایک آگ مدینہ کے مشرق کی جانب سے بہت بڑی آگ بھڑک اٹھی. اس سے پہلے وہاں کے بڑے ائمہ کرام نے امام قسطلانی، امام نووی نے، امام سبہودی نے اور دیگر نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ آگ اس طرح کی تھی کہ یہ جب مدینہ کے مشرق سے یہ آگ نکلی تو اس سے پہلے کئی روز تک وہاں پر زلزلے آتے رہے، بڑی شدت کے ساتھ زلزلے آتے رہے اور وہ زلزلے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے محلات، ہمارے گھر وہ لرزنا شروع ہو جاتے ہیں اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی جیسے آج کل بلاسٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے دھماکوں کی آوازیں ہوتی، ایسے بلاسٹ کی آوازیں ہوتی اور اس طرح کی آوازیں سنائی دیتی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک آگ تھی جو حد نکاح تک آسمان تک اونچی پھیلی ہوئی، آسمان تک اونچی پھیلی ہوئی. اور یہ وہ آگ تھی کہ جس کو بصرہ شام میں رہنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے شام میں اس حجاز کی آگ کو بھی دیکھا ہے کہ وہ آگ وہاں سے نکلی ہے. تو یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت تھی جس کا بھی ذکر آقا علیہ السلام کی احادیث کے اندر موجود ہے. اور یہ کہ جب آگ نکلی تو یہ آگ چلنا شروع ہوئی، مدینہ کی طرف بڑھنا شروع ہوئی اور جو شہر کے راستے میں آئی یہ آگ اس کو جلاتی چلی گئی یہاں تک کہ مدینہ کے کنارے پر پہنچ کر یہ آگ جب وہاں پہنچی تو روایات میں ہے کہ جب مدینہ شہر کے باہر تک ذوالحلیفہ کے پاس یہ آگ پہنچ گئی تو وہاں سے پھر ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی. اس کی علماء نے پھر آگے تفصیل اور تشریح بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آگ کہیں اور سے کیوں نہ نکلی اور یہاں مدینہ سے ہی اس کا کیوں ظہور ہوا. آقا علیہ السلام کی احادیث میں سے ہے یہ بات کہ آقا علیہ السلام نے خود اس کا ذکر فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ہے کہ یہ اس طرح کی ایک آگ بڑی بلند و بالا نکلے گی اور کئی روز تک پھیلے گی اور وہ ایسے فرمایا کہ ہانکے گی جیسے بکریوں کا ریبڑ ہانکا جاتا ہے. اور بعض روایات میں پھر مفسرین اور محدثین اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہ قرب قیامت میں یعنی جب قیامت قائم ہونی ہے اس وقت بھی ایک آگ کا ظہور ہوگا جو تمام اہل زمین کو محشر کے میدان کی طرف ہانک کر کے لے کر کے جائے گی. یعنی ایک آگ نکلے گی، لوگ اپنی قبروں میں سے نکلیں گے، یہ آگ ان کو ہانکنا شروع کرے گی، وہ چلنا شروع کریں گے جہاں جا کے وہ تھک جائیں گے وہ آگ ان کے پیچھے رک جائے گی، یہ وہاں تھک کر آرام کریں گے. پھر جب یہ کھڑے ہوں گے پھر آگ ان کو ہانکنا شروع کرے گی اور کرتے کرتے ملک شام کے میدان میں لے جا کر ساری انسانیت کو وہاں جمع کر دیا جائے گا اور وہاں میدان حشر برپا ہوگا. اس کی تفصیلات جب وقت آئے گا تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی آپ کے سامنے عرض کریں گے، بیان کریں گے. لیکن اس سے پہلے بھی ایک آگ جو 654 ہجری میں مدینہ کے پاس جس کا حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ نکلے گی. علماء محدثین نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس آگ کا اگر یہ کسی اور جگہ نکلتی اور وہاں کے لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی تو یہ ان کے اوپر گویا عذاب الہی تھا. یہ ان کے اوپر کیا تھا؟ عذاب الہی. جبکہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ہم ان پر کبھی عذاب نازل نہیں کریں. تو آقا علیہ السلام کی رحمت کا ایک حصہ وہ پوری انسانیت کو اس صورت میں ملا ہے کہ اللہ پوری انسانیت کو اللہ رب العزت نے جو ایک بال اطلاق عذاب نازل ہوتا ہے جس کے ذریعے ساری کی ساری قوم کو، قبیلے کو، انسانیت کو ختم کر دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے وہ عذاب آقا علیہ السلام کے صدقے سے حضور کی امت سے ٹال دیا ہے، اس کو رفع فرما دیا، دور کر دیا. یہ کفار حضور سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں ڈر سناتے ہیں، عذاب کا ڈر سناتے ہیں کہ عذاب نازل ہوگا تو آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ ہم پر عذاب نازل کرے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے
ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ آپ رحمت للعالمین بن کر آئیں، آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور آپ کا رب ان پر عذاب نازل فرمائے۔ یہ حضور کی رحمت ہے کہ پوری انسانیت اس سے حصہ اور فیض پا رہی ہے۔ اچھا، اب یہاں سے جب ظاہر ہوئی تو اس کا نقصان پوری انسانیت کو نہیں ہوا، اور شہر مدینہ کے قریب آ کر کے جب یہ ٹھنڈی ہوئی تو یہ آقا علیہ السلام کی رحمت کا ضرور تھا کہ حضور کے شہر مدینہ میں تو داخل نہ ہوئی، شہر مدینہ میں یہ آگ داخل نہ ہوئی، اور آقا علیہ السلام کی موجودگی کی وجہ سے اس نے باہر نقصان بھی نہ پہنچایا اور یہ آگ یہاں پر ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر اس کا ذکر بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور ایک روز جبل احد پر آپ پہنچے، وہاں پر احد پہاڑ پر تھے، وہاں حضور نے شہر مدینہ کو دیکھ کر فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اس زمین کو شدت کے ساتھ ہلا دیا جائے گا اور فتنوں کا ظہور ہوگا تو یہاں کے لوگ وہ اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ اگر اس شہر کے اندر پناہ لے لیتے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث مبارکہ میں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا، اور وہ اس طرح مدینہ میں پناہ لے گا جیسے سانپ دشمن سے چھپ کر اپنی بل میں چھپ جاتا اور پناہ لیتا ہے۔ تو ایمان بھی اگر پناہ چاہے گا تو ایمان کی پناہ بھی حضور کے شہر مدینہ میں ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ اگر اس شہر کو چھوڑ کر نہ جاتے۔ اس کا ذکر مختلف روایات میں ہے کہ بعض نے کہا کہ جب یہ زلزلے آئے تو اس دور کے اندر لوگ شہر مدینہ کو چھوڑنے لگ پڑے۔ جو کمزور ایمان والے لوگ تھے ان کا خیال تھا کہ اب اس شہر پر شاید معاذ اللہ یہ عذاب آنے والا ہے، یہاں پہ زلزلے رکنے والے نہیں ہیں، پھر آگ کا ظہور ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ سوچ کر وہاں سے وہ لوگ نکلنا شروع ہو گئے کچھ لوگ، اور بعض محدثین نے کہا ہے کہ یہ یزید کے دور کے اندر جو واقعہ ہررا ہوا تھا جس میں بڑی کثیر تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور صحابہ کرام کی بے حرمتی ہوئی اور شہید کیا گیا، آقا علیہ السلام کی مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی، وہاں پر 3 دن تک وہاں گھوڑے باندھے گئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر کی بے حرمتی کی گئی اور آپ کی داڑھی پکڑ کر آپ کو تماچے مارے گئے۔ یہ پورے شہر مدینہ کی عورتوں کی عزت پامال کی گئی اور وہاں سے لوگوں کو جو بے دخل کیا گیا، ان کا مال، اسباب، عزتیں، سب کچھ یہ یزید لعین کے دور کے اندر ہوا ہے۔ تو بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اس دور کا ذکر نہیں بلکہ یہ اس واقعہ ہررا کی طرف اشارہ ہے کہ اس دور کے حکمران وہ اس طرح ظلم کریں گے کہ ان کی ظلم کی وجہ سے لوگ مدینہ شہر سے باہر نکلیں گے۔ تو یہ تقریباً 600 سال آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والے ہر دور کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کی علامات کو بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کا ذکر ہم اگلی نشستوں میں کریں گے، اور پھر جس وجہ سے ہم نے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ ہم آج کے اس دور کی میں جو علامات اور فتنے پائے جاتے ہیں ان کو جان سکیں اور پہچان سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، ان کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والی نشستوں میں کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت اور معیت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔